الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہمارے درس کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ سلف صالحین کی وصیتوں کے نام سے چل رہا ہے، اور الحمدللہ آج اس سلسلے کی تیسری کڑی ہے اور تیسری مجلس ہے. اس سے قبل کے دروس میں، اس سے قبل کے دونوں سلسلوں میں ہم نے تین مجموعی طور پر اسلاف کی 3 وصیتوں کو پڑھا اور اس پر ہم نے تھوڑا غور کیا. آج کے درس میں ہمارے سامنے جو وصیت اور نصیحت ہے وہ حضرت امام الاوزاعی رحمہ اللہ کی نصیحت اور وصیت ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان نصیحتوں کو شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے اپنی ایک کتاب میں جمع کیا ہے. اس کتاب میں آج جس نصیحت کو یا وصیت کو ہم پڑھنے والے ہیں اس وصیت کے اوپر انہوں نے جو عنوان دیا ہے وہ ہے الاغالیط. الاغالیط ہم دیکھیں گے کہ اغالیط کا کیا مطلب ہوتا ہے. یہ غلط سے نکلا ہے اغالیط، اور اس کی جمع ہے، غلط کی جمع ہے اغالیط، لیکن اس سے مراد کیا ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے تو ہم یہ اثر پڑھتے ہیں اور یہ وصیت پڑھتے ہیں. حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ ان يحرم عبده برکۃ العلم یا ان يحرم عبده برکۃ العلم، کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو علم کی برکت سے محروم کرنا چاہتا ہے، القى على لسانه الاغالیط، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان پر اغالیط کو ڈال دیتا ہے. یعنی جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کی زبان سے ہدایت نہیں نکلتی بلکہ اغالیط نکلتے ہیں. اس اثر میں امام اوزاعی رحمہ اللہ نے در حقیقت یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ انسان جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، لیکن اگر اس کی زبان پر علم حاصل کرنے کے ساتھ یا علم کے حصول کے بعد اگر اس کی زبان پر ہم اغالیط کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے اور اس انسان کو بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے علم کی برکت سے محروم کر دیا. اب آئیے، یہ جو اغالیط ہے یعنی غلطیاں، اغالیط یعنی غلطیاں، غلط کی جمع ہے اغالیط. اس سے مراد کیا ہے؟ کون سی غلطیاں مراد ہے؟ غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن یہاں شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اس قول پر امام اوزاعی کے تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غلطیوں سے مراد شاذ اور دشوار کن مسائل کو بطور کبر و تکلف بیان کرنا. کیا کہا؟ غلطیوں سے کیا مراد ہے؟ ایسے مسائل جو شاذ مسائل ہیں، یعنی ایسے مسائل ہیں جن مسائل پر علماء جو امت کے ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ وہ انوکھے مسائل ہیں، نئے مسائل ہیں جن مسائل کی جانب علماء نے توجہ نہیں دی، شاذ مسائل. تو ان مسائل کو لے کر کے لوگوں کے درمیان پھیلانا اور رواج دینا تاکہ لوگوں کے درمیان انسان کی عزت ہو سکے، انسان کی عزت ہو سکے کہ ہر آدمی تو بھائی نارمل گفتگو کرتا ہے، دیکھو فلاں آدمی جو ہے وہ نئی انوکھی چیز بیان کرتا ہے. تو یاد رکھنا چاہیے ہر انوکھی چیز
علم نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے آج موجودہ زمانے میں اس تنبیہ کو سمجھنے کی کتنی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس زمانے میں بہت سارے لوگ منظر عام پر آئے علم پھیلانے کے نام پر، لیکن جب ان کو دیکھتے ہیں، جب ہم ان کو سنتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ علم کے نام پر اس طرح کے شاذ مسائل کو بیان کر رہے ہیں۔ شاذ یعنی ایسا مسئلہ جو عام مسائل سے الگ ہے، اور ایسا مسئلہ جس پر علماء امت گفتگو نہیں کرتے، اس مسئلے کو قابل التفات نہیں سمجھتے، لیکن کوئی آدمی ان مسائل کو بہت بڑا بنا کر کے عوام کے سامنے پیش کرے تو کیا ہوتا ہے؟ عوام ان کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے، سمجھتی ہے کہ یہ ایک نئی بات لے کر کے آیا ہے، جبکہ وہ نئی بات قابل التفات ہی نہیں تھی، اس کو علماء نے ترک کر دیا تھا۔ اور دشوار کن مسائل بہت تکلف سے کام لیتا ہے، جیسے بہت سارے لوگوں نے 2-3-4 احادیث کو ملایا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت جو ہے، قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، اور قرآن کی ایک آیت کو لیا اور پھر 2-3 احادیث کو ملایا اور ایک انوکھی چیز پیدا کرنے کی کوشش کی۔ کیا؟ انہوں نے حساب کتاب لگایا، تکلف سے کام لیا اور ایک شاذ قول پیش کیا اور امت کے سامنے کہ یہ امت جو ہے، یہ اس کی عمر 2000 سال ہے یا 1500 سال ہے، 1400 سال گزر چکے ہیں، اور 50 سال یا اگر 2000 کا قول مانا جائے تو 500 سال یا 550 سال ابھی باقی ہے، اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ شاذ قول ہے، یہ نیا قول ہے، یہ تکلف ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو انہوں نے کئی سوالات کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال کیا تھا؟ ایک سوال یہ تھا کہ مجھے یہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا پوچھنے والے کو جس طریقے سے علم نہیں ہے، سوال کے جواب دینے والے کو بھی علم نہیں۔ جواب دینے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ اللہ کے نبی انبیاء کے سردار، حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار، اتنے بڑے بڑے سرداروں کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، اور ان جناب نے حساب کتاب لگا کر کے ایک دم آسانی سے یہ بتا دیا کہ اب جو ہے 500 سال یا 50 سال باقی ہے قیامت کے آنے میں۔ یہ تکلف ہے، اسی کا بیان آ رہا ہے، یہ علم نہیں ہے۔ کیا کہا امام اوزاعی نے؟ جب اللہ انسان کو علم کی برکت سے محروم کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر ایسے ہی مسائل کو جاری کر دیتا ہے، وہ اصل علم کی جانب متوجہ نہیں ہوتا۔ نئی نئی چیزیں، عجیب عجیب چیزیں، دشوار کن اور مشکل ترین چیزیں، انوکھی چیز لے کر کے آنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کانٹینٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے نا۔ آج کل کا زمانہ ایسا ہی کہ آپ نئی چیز پیش کیجئے گا تو چلیے گا، ورنہ مارکیٹ سے آپ کو پھر نکال دیا جائے گا۔ تو شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں غلطیوں سے مراد شاذ اور دشوار کن مسائل کو بطور کبر، یعنی اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے اور تکلف کے ساتھ بیان کرنا، غلط مقاصد کی بنیاد پر ایسے سوالات پیدا کرنا جو شک و شبہ کو ہوا دیتے ہوں اور جنگ و جدال اور بحث و مباحثہ کی گرم بازاری کا سبب بنتے ہوں۔ یعنی ایسے ایسے عجیب و غریب سوالات پیش کرنا کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس کی وجہ سے سوائے فتنے کے اور کچھ ہونے والا نہیں۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک مسئلے کو، اختلافی مسئلے کو لے کر کے اڑے رہتے ہیں پوری، ایسا لگتا ہے اللہ نے ان کو صرف اسی مسئلے پر بحث کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ بولتے ہیں تو اسی مسئلہ کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، لکھتے ہیں تو اسی مسئلے پر آ کر کے ان کی سوئی اٹک جاتی ہے۔ کہیں بھی ان پر ان کو انسان دیکھتا ہے اسی مسئلے کے آگے پیچھے پاتا ہے۔ جیسے ایک مسئلہ چاند کا مسئلہ ہے، ایک مسئلہ چاند کا مسئلہ ہے نا، کہ انسان روزہ اور افطار اور عیدین یہ تمام چیزیں اپنے ملک کے چاند کے حساب سے کرے کہ سعودی عرب کے حساب سے کرے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ مختلف فی ہے، اختلاف ہے علماء کا، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جہاں جائیں یا ان کے محلے میں کوئی عالم آ جائے، وہ کیا کرتے ہیں، بس اسی سوال کو معیار بنا دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں مولانا صاحب اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اگر اس سوال کا جواب انہوں نے ان کے حق میں دیا تو بہت بڑے علامہ، اور اگر اس سوال کا جواب انہوں نے ان کے خلاف دیا تو یہ جاہل آدمی، کچھ نہیں جانتا یہ۔ تو سوال کرنے کا ان لوگوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کا مقصد ہوتا ہے کہ فتنہ پھیلایا جائے، اختلاف برپا کیا جائے،
اس سوال کا مقصد سیکھنا نہیں ہوتا، سوال برائے علم نہیں ہوتا، سوال برائے جدال ہوتا ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں جی، اس کے آگے کہتے ہیں نیز جس کسی کا مقصد صرف انفرادی مسائل کی تلاش ہو، جس کا مقصد ایسے ایسے انوکھے مسائل کو تلاش چن کر کے لانا ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق فقہ و فہم حاصل کرنے کی نیت نہ ہو، یہ نیت نہ ہو کہ قرآن اور حدیث کو اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کا صحیح مطلب اور مفہوم سمجھا جائے، اور نہ ہی ان شرعی حدود کی معرفت کی کوشش ہو جو انسان کو عمل صالح پر ابھارتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس قسم کے لوگ اپنے اوقات ضائع کرتے ہیں اور علم کی برکت سے محروم کر دیے جاتے ہیں، علم کی برکت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بہت جامع نصیحت ہے جس پر عمل کرنے کی فی الوقت فی زمانہ یعنی آج کے زمانے میں شدید ضرورت ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے۔ چلیے اس کے بعد ایک وصیت، ہم نے نصیحت پڑھ لی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے کہنے کا مقصد سمجھ میں آ گیا کہ انوکھے مسائل کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، انسان کو علم حاصل کرنا ہے، عمل کرنے کے لیے دوسروں تک پھیلانا ہے اسے علم کو۔ مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے جانیں اور پہچانیں، بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس علم سے میں خود فائدہ حاصل کروں اور میرے ذریعے سے جتنے لوگ ہو سکے فائدہ حاصل کریں، یہ علم حاصل کرنے کا مقصد ہونا چاہیے۔ ورنہ جو انسان لوگوں پر برتری جتانے کے لیے علم حاصل کرتا ہے اس کے متعلق بڑی سخت قسم کی وعیدیں آئی ہیں، بہت سخت عذاب اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، ابھی اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں۔ چلیے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ پانچویں نصیحت کا جو عنوان ہے وہ ہے التہیؤ لرمضان، رمضان کی تیاری۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے نا، ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ جمادی الثانی چل رہا ہے، جمادی الثانی چل رہا ہے۔ اس کے بعد کون سا مہینہ؟ رجب ہے۔ اس کے بعد کون سا مہینہ؟ شعبان ہے۔ اس کے بعد رمضان ہے۔ تو تقریباً 2-2.5 مہینے ہمارے پاس۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، روزوں کا موسم آنے والا ہے۔ اس اثر میں ہم روزے کے متعلق ایک بہت بڑی بنیادی وصیت کو، نصیحت کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، باپ اور بیٹے دونوں صحابی غالباً، جی وہ فرماتے ہیں کہ اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمآثم ودع اذى الخادم۔ کہتے ہیں کہ جب آپ روزہ رکھیں تو آپ کے روزے کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھ، آپ کی کان اور آپ کی زبان بھی جھوٹ اور گناہ سے روزے دار ہونے چاہیے۔ جس طریقے پر آپ روزہ رکھ کر کے کھانے پینے کی چیزوں سے بچ رہے ہیں، ویسے ہی بحالت روزہ جب آپ روزے کی حالت میں ہوں تو اپنے آنکھ، کان اور زبان، ان تینوں چیزوں کو گناہ اور جھوٹ کے کاموں سے آپ کو بچانا ہے، روکنا ہے۔ ودع اذى الخادم، اور خادم یعنی خدمت گزار جو لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ہمارے انڈر دیا ہے نا۔ اس زمانے میں تو غلام اور لونڈیاں ہوا کرتی تھیں، اور آج کے زمانے میں غلام اور لونڈی کا سسٹم تو نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو ہمارے ماتحتی میں کام کرنے والے ہیں اور جو ہمارے حکم کے تابع ہیں، ہمیں انہیں تکلیف دینے سے بچنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں ودع اذى الخادم، خدمت گزار لوگوں کو تکلیف دینے سے انسان کو خاص کر کے بحالت روزہ بچنا چاہیے۔ یہ زبان کی حفاظت۔ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، اور جس دن آپ روزے سے رہیں اس دن آپ کے اوپر وقار اور سکینت یعنی اطمینان اور سکون ظاہر ہونا چاہیے۔ عام دنوں میں جس دن آپ روزے میں نہیں رہتے ہیں، ان دنوں میں اور جن دنوں میں آپ روزے سے رہتے ہیں فرق ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے، کیونکہ جس دن آپ روزے سے ہیں اس دن آپ عبادت میں ہیں۔ تو عبادت میں انسان جب ہو وہ کیفیت، اور عبادت میں نہ ہو وہ کیفیت، دونوں کیفیت میں فرق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو کہتے ہیں وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، جس دن آپ روزے سے ہوں اس دن آپ کے اوپر وقار اور سکینت ہونی چاہیے،
آپ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، کسی کو لان تان کرنا، تکلیف دینا، نقصان پہنچانا، جھگڑا کرنا، یہ چیزیں جس دن آپ روزے سے ہوں بطور خاص اس دن یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صِيَامِكَ سَوَاءً، اور آپ اپنے روزے والے ایام کو غیر روزے والے ایام کی طرح نہ بنائیں، دونوں کو برابر نہ کر دیں۔ جن دنوں میں آپ روزے دار ہوں ان دنوں کو، اور جن دنوں میں آپ روزے سے نہ ہوں ان دونوں دنوں کو، ان دونوں طرح کے ایام کو ایک ہی طرح سے آپ ٹریٹ نہ کریں، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ دونوں ایام، دونوں طرح کے ایام ایک ہی جیسے نہ ہوں، بلکہ دونوں میں فرق ہونا چاہیے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ دیکھیے عبادت جو ہے نا، بعض علماء نے کہا کہ عبادت میں ایک عبادت کی شکل و صورت ہوتی ہے اور ایک عبادت کی روح ہوتی ہے۔ جیسے نماز کو لے لیجئے، نماز ایک عبادت ہے، اس عبادت کو ہم کیسے انجام دیں اس کی ظاہری شکل و صورت سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے، یعنی آپ قیام کریں، رکوع کریں، یہ سب ارکان ہیں نماز کے، ہے نا۔ نماز کی یہ ظاہری شکل و صورت ہے، لیکن ایک اور چیز ہے جسے روح کی حیثیت حاصل ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز میں طمأنینت ہونی چاہیے، سکون ہونا چاہیے۔ اگر کسی انسان نے نماز ادا کیا اور اس کی نماز میں طمأنینہ نہیں ہے، وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے، تو رکوع اور سجدے تو کر رہا ہے، قیام بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ساری دعائیں پڑھ رہا ہے، لیکن سکون اور طمأنینہ نہیں ہے، اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ طمأنینہ جو ہے، یہ اطمینان، یہ سکون، یہ نماز کا رکن ہے، یہ نماز کا رکن ہے۔ اور ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب انسان اپنے گھر سے نکلے نماز کو انجام دے، نماز پڑھنے کے لیے، تو مسجد کی طرف جب وہ چل کر کے جائے، راستے میں اس انسان کے اوپر سکینت اور وقار ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک عبادت کو انجام دینے جا رہا ہے، وہ بازار نہیں جا رہا، مارکیٹ نہیں جا رہا، وہ آفس نہیں جا رہا، کسی سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ اللہ کے گھر میں ایک عظیم عبادت کو انجام دینے کے لیے جا رہا ہے۔ تو شریعت کہتی ہے اس وقت آپ کے اوپر، ہمارے نفس پر اس عبادت کا اثر دکھنا چاہیے۔ کیسے دکھے گا وہ اثر؟ وقار اور سکینت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آدمی جب نماز پڑھنے، بلکہ علماء نے تو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک باضابطہ ایک رسالہ لکھا ہے، آداب المشی الی الصلاۃ، نماز کی جانب جانے کے آداب، نماز پڑھنے کے آداب نہیں، نماز پڑھنے کے آداب نہیں، نماز کی جانب، یعنی مسجد کے لیے آپ نکلے ہیں گھر سے، اس وقت آپ کے اوپر چند آداب لاگو ہوتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے، بالکل اسی طریقے پر انسان جب روزہ رکھے اللہ رب العالمین کے لیے، تو اس کے وہ ایام جن ایام میں وہ اللہ کے لیے روزہ رکھے، وہ بقیہ ایام کی طرح نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ان ایام میں اس انسان پر تقوی کا اثر دکھنا چاہیے، کیونکہ روزے کو اللہ نے کیوں فرض قرار دیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بنو۔ تو جس دن آپ نے روزہ رکھا ہے وہ دن، اور جس دن آپ روزے سے نہیں ہے وہ دن، دونوں برابر اگر ہو جائے تو کیا فائدہ ایسے روزے کا؟ کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا، کوئی فرق ہونا چاہیے۔ تو جس دن آپ روزے سے ہوں اس دن تقوی ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر ظاہری طور پہ دکھائی بھی دینا چاہیے۔ چلیے، تو یہ ہم نے 5ویں نصیحت پڑھ لی۔ اب اس کے بعد چھٹی نصیحت دیکھتے ہیں۔ چھٹی نصیحت، اس نصیحت کا عنوان ہے الادب۔ ادب تو ہم جانتے ہیں، عام طور پر ادب کا لفظ سلوکیات پر استعمال ہوتا ہے، یعنی انسان کسی کے ساتھ کیسے رہتا ہے، کیسے ڈیل کرتا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے، اس کے اوپر جو ہے ادب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور پہلے اثر پڑھتے ہیں، اس کے بعد ادب کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، یہ بڑے عابد و زاہد اور عالم اور فقیہ اور محدث آدمی، ان کے اندر بہت الگ الگ اس قسم کی جو بھلائی ہے نا، وہ ساری کی ساری بھلائی جمع ہے۔
یہ زاہد اور عابد آدمی بھی بہت عبادت گزار بھی ہیں اور عالم اور محدث بھی ہیں، بلکہ جہاد کے میدان میں بھی امام ہیں ہر اعتبار سے، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ۔ اور مجھے یاد آتا ہے، پتہ نہیں یہ قول درست ہے یا نہیں، لیکن مجھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے متعلق یہ قول یاد آتا ہے کہ یہ ان شخصیات میں سے ہیں جن کے اوپر ایک جرح بھی ثابت نہیں ہے، کسی نے ان کے اوپر جرح کی ہی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اوپر بھی بعض لوگوں نے جرح کر رکھی، سمجھ میں آئی بات؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے جرح کر رکھی ہے، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے ان کے اوپر کسی نے جرح نہیں کی۔ یہ وہ شخصیت، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کاد الادب ان یکون ثلثی الدین، کہ قریب ہے کہ ادب جو ہے نا یہ دین کا، اسلام کا 2/3 حصہ قرار دے دیا جائے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ادب کی اہمیت اسلام اور دین میں اتنی زیادہ ہے کہ گویا کہ اسلام اور دین کو اگر آپ 3 حصے میں تقسیم کریں تو 2 حصہ خالی ادب ہے اور 1 حصہ بقیہ چیزیں ہیں جس میں احکام اور عبادات آئیں گی۔ پہلے کے 2 حصے کیا ہے؟ وہ ادب ہے۔ اب ادب کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا، ادب کہتے ہیں بہترین انداز میں تعامل کرنے کو، کسی کے ساتھ آپ زندگی گزارے رہیں، ان کے ساتھ معاملات کریں، سلوک کریں، سلوکیات پر، بہترین سلوک پر ادب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور ادب جو ہے یہ سب سے پہلے انسان کو اللہ رب العالمین کے ساتھ اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ ادب کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کا حق ادا کریں، اور اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور پھر اس ادب میں، اللہ کے ساتھ ادب میں اللہ کی عزت اور توقیر اور اس کی تعظیم، یہ تمام چیزیں داخل ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر ادب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کیا ہے؟ کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں، آپ کی اقتداء کریں، آپ کی سنتوں کا احترام کریں، آپ کا احترام کریں، ہے نا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب ہے۔ آپ کی بات جب آ جائے تو اپنی بات کو ترک کر دیں، آپ کی بات کو اہمیت دیں، ترجیح دیں، آپ کی سنت کو ہم ترجیح دیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب ہے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے عام مومنین کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ ادب۔ عام مسلمانوں کے ساتھ ادب کیا ہے؟ ان کے ساتھ ہم خیرخواہی کا معاملہ کریں، وہ اگر ہم سے مشورہ مانگے ہم خلوص کے ساتھ بہترین مشورہ دیں، ان کے ساتھ جب ہم کوئی لین دین کریں تو انصاف اور ایمانداری کے ساتھ کریں، ان کے ساتھ خیانت نہ کریں، انہیں دھوکہ نہ دیں، ہے نا؟ اور مومنوں کو اپنے اوپر ترجیح دیں۔ عام مومنین میں وہ لوگ جن کو اللہ نے بڑا درجہ دیا ہے ان کو اس درجے میں رکھ کر کے ان کا احترام کریں، جیسے والدین ہیں، علماء ہیں، حکام اور حکمران ہیں، ہے نا؟ بادشاہ ہیں مسلمانوں کے، ان لوگوں کو اللہ نے بڑا درجہ دیا ہے تو ان کے اس درجے کا احترام کریں اور ان کے ساتھ بالکل ویسے ہی پیش آئے جیسے شریعت نے ہمیں پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ پھر بقیہ لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ اخلاق والا معاملہ ہو، تو یہ ادب ہے مسلمانوں اور مومنوں کے ساتھ۔ اور عبداللہ مبارک رحمہ اللہ اسی ادب کے بارے میں کہتے ہیں کہ کاد الادب ان یکون ثلثی الدین، کہ قریب ادب کی اہمیت اتنی زیادہ ہے گویا کہ ادب یہ دین اسلام کا 2/3 پارٹ ہے، 2/3 حصہ خالی ادب ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العالمین نے ان تینوں قسموں کے ادب کو بیان کر دیا، ان تینوں قسموں کے ادب کو بیان کیا۔ آپ پڑھیں گے اللہ رب العالمین کا ادب تو اس میں ہے ہی، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، آپ کی آواز سے اونچی آواز کرنے سے منع کیا گیا، ہے نا؟ آپ کو بہترین انداز میں مخاطب کرنے کا حکم دیا گیا، اور وہ لوگ جو آپ کی آواز کے اوپر اپنی آواز بلند کرتے ہیں ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنوں کے ساتھ
ہم برا برتاؤ نہ کریں، انہیں طنز نہ کریں، برے القاب سے نہ پکاریں، ہے نا، اور ان کے خلاف ہم بدگمانی نہ پالیں، غیبت نہ کریں۔ ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے، یعنی تینوں قسموں کے ادب کو، اللہ کے ساتھ ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب، اور مومنوں کے ساتھ ادب، ان تینوں قسموں کے ادب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں بیان کر دیا ہے۔ تو سورۃ الحجرات جو ہے یہ بڑی اہم سورہ ہے، بڑی مفید سورہ ہے، اس کے پڑھنے اور پڑھانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ چلیے، یہ ہم نے چھٹی نصیحت پڑھ لی۔ اس کے بعد 7ویں نصیحت پڑھتے ہیں، اور اس نصیحت کا عنوان ہے زیادۃ الایمان و نقصانہ، ایمان کی زیادتی اور ایمان کا کم ہونا۔ حضرت عمیر ابن حبیب الخطمی رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی ہے، یہ فرماتے ہیں الایمان یزید و ینقص، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے، اور کم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فقیل فما زیادتہ وما نقصانہ، تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے، اور کم بھی ہوتا ہے، تو ان سے پوچھا گیا کہ ایمان کا بڑھنا اس کا کیا مطلب ہے، کیسے ایمان بڑھتا ہے اور ایمان کم کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے جواب دیا اذا ذکرنا ربنا وخشیناہ فذلک زیادتہ، جب ہم اپنے رب کا ذکر کریں، اپنے رب کو یاد کریں، اور اس کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو، تو یہی ایمان کی زیادتی کا بنیادی سبب ہے۔ ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ ہم اللہ رب العالمین کا جب ذکر کرتے ہیں اور اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلْنَا وَنَسِينَا وَضَيَّعْنَا، اور جب ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں، اور اسلامی احکامات کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں، فَذَلِكَ نُقْصَانُ، تو ایمان اس حرکت سے ہماری گھٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ یہ جو قول میں نے ذکر کیا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس اعتبار سے کہ ایمان کا بڑھنا اور ایمان کا گھٹنا، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے، اس مسئلے میں بہت کچھ ایسے گمراہ بڑے بڑے فرقے نکلے جو گمراہی کے شکار ہو گئے۔ اہل سنہ والجماعہ، یعنی وہ جماعت جو صحابہ کرام کے منہج پر اور طریقے پر چلنے والی جماعت ہے، یہ جماعت ہر معاملے میں، چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو یا مسائل کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اعتدال کے راستے پر چلتی ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے تو صحیح ہوگا کہ اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ اعتدال کا راستہ وہ راستہ ہے جو صحابہ والا راستہ ہے۔ اس مسئلے میں بھی اہل سنہ والجماعہ نے جس راستے کو اختیار کیا ہے وہی اعتدال والا راستہ ہے اور وہی درست راستہ ہے۔ اس راستے کے دائیں جانب کچھ فرقے انتہا کو پہنچ گئے، اور بائیں جانب بھی کچھ فرقے انتہا کو پہنچ گئے۔ مثلا 2 فرقے نکلے، پہلا فرقہ ہے خوارج کا اور دوسرا فرقہ ہے معتزلہ کا۔ ان دونوں فرقوں نے اس عقیدے کو ماننے سے انکار کر دیا، کہا کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا نہیں، ایمان بڑھتا اور گھٹتا نہیں، اگر کسی نے کوئی گناہ کیا بس وہ کافر ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا۔ کسی نے کوئی گناہ کیا، ایمان ختم ہو گیا، اور اگر گناہ نہیں کرتا ہے، کبیرہ گناہ سے، یہاں گناہ سے مراد کبیرہ گناہ، خوارج اور معتزلہ کہتے ہیں، خوارج اور معتزلہ دونوں کا قول الگ الگ ہے لیکن نتیجہ ایک ہی ہے دونوں کا۔ خوارج کہتے ہیں جس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا وہ فوراً کافر ہو جائے گا، ایمان ختم، بولتے ہیں کم ہونے کا کانسیپٹ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اور معتزلہ کہتے ہیں جس نے کبیرہ گناہ کیا تو وہ اسلام سے نکل جائے گا، کفر میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کے درمیان اٹکا رہے گا۔ یہ معتزلیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ تو دونوں کا عقیدہ جو ہے اس کو ہم جب ملاتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ان کے یہاں ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کا کانسیپٹ نہیں۔ اچھا، دوسری طرف ان کے اپوزٹ ایک اور فرقہ ہے جس کا نام ہے مرجئہ۔ اس فرقے نے کہا کہ ایمان جو ہے جس طریقے سے کفر کے ساتھ نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ غور کیجیے گا،
انہوں نے کہا اگر کوئی انسان کافر ہے تو کفر، اس کے کفر کی وجہ سے نیک اعمال کا اس کے کفر پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، ایک آدمی کافر ہے، نماز پڑھ رہا کر کے، کوئی فائدہ ہوگا اس کو؟ وہ کہتے ہیں بالکل اسی طریقے پر جب کوئی انسان ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کے بعد گناہوں کا اس کے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا. سمجھ میں آیا؟ وہ کہتے ہیں آدمی جب کافر ہے تو جس طریقے پر نیک عمل کا اثر اس کے کفر پر نہیں پڑتا، کفر اس کا ویسے ہی رہتا ہے، کانسٹنٹ رہتا ہے، ویسے ہی انسان نے جب ایمان قبول کر لیا نا، اب اس کے بعد چاہے جتنا گناہ کرے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ایمان نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا، کانسٹنٹ رہے گا. یہ دو الگ الگ فرقے انتہا کو پہنچ گئے. بیچ میں آیا صحابہ والا طریقہ، صحابہ والا راستہ، اور وہی راستہ اعتدال والا راستہ ہے، انصاف والا راستہ ہے، اور ربانی راستہ ہے، اللہ کا بتلایا ہوا راستہ ہے. اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ ایمان نیک اعمال کو انجام دینے سے بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے کم ہوتا ہے، گھٹتا ہے. یہ عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، اور اس پر ڈھیروں دلائل موجود ہیں، اس پر ڈھیروں دلائل موجود ہیں. ایک دلیل میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں تو جو حقیقی مومن ہوتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو ایمان اللہ کے ذکر کے وقت بڑھ جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نیک عمل ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ نیک عمل کے انجام دہی پر ایمان میں انسان کے کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے. اور انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے، اس کے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بہت سارے ایمان والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جس کے دل میں من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، جس کے دل میں سرسوں کے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ کہے گا اس انسان کو نکال کر کے جنت میں داخل کرو. معلوم کیا ہوا؟ انسان کا ایمان کبھی کبھی گھٹ کر کے اتنا کم ہو جاتا ہے کہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو جاتا ہے نا. اور اس کم ایمان کی وجہ سے وہ انسان جہنم میں جاتا ہے، لیکن اس ایمان کا اس کو فائدہ ہوتا ہے. آخر میں اس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کی وجہ سے اسے آخر میں نکال دیا جاتا ہے اور جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. یہ حدیث اس بات پر بہت واضح دلیل ہے کہ ایمان بعض لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کا کم ہوتا ہے، اور یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. نیک عمل کرنے سے ایمان زیادہ ہوتا ہے اور گناہ کرنے سے ایمان کم ہوتا ہے. اس کانسیپٹ کو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بہت ہی بہترین انداز میں اور سہل انداز میں سمجھایا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور ان کی کتابیں اور ان کے دروس یہ بہت قیمتی ہیں، بہت قیمتی. اللہ نے ان کو بہت مبارک بنایا تھا. آج ایک دنیا ان سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور انسان جب ان کو پڑھتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ کی توفیق ان کے ساتھ تھی. اچھے بڑے پیچیدہ مسائل کو وہ اتنی آسانی کے ساتھ سمجھا دیتے ہیں کہ انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ شروع سے شروع کرتے ہیں ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کے کانسیپٹ کو وہ کیسے سمجھاتے ہیں. دیکھیے وہ کہتے ہیں ایمان کیا ہے، ایمان کی تعریف ڈیفینیشن کیا ہے. کہتے ہیں ایمان دل سے اقرار کا نام ہے، دل سے اقرار کا نام ہے پہلی چیز، ٹھیک ہے. دوسری چیز زبان سے اقرار کا نام ہے. ایک دل سے اقرار اور ایک زبان سے اقرار. دل سے اقرار ہی کو تصدیق کہتے ہیں، اور زبان سے اقرار کرنے کو اقرار کہتے ہیں. چلیے یہی کہہ لیتے ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ والعمل بالجوارح، اعضاء سے، ہاتھ پیر جسم سے عمل انجام دینا. ان تین چیزوں کا نام ایمان ہے، ان تین چیزوں کا نام ایمان ہے. تو آپ ان تینوں چیزوں پر غور کیجیے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دل سے کسی چیز کی تصدیق کرنا. جیسے کوئی آدمی کہے کہ بھائی یہاں سے مٹیا برج تک کا راستہ 6 کلومیٹر کا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس کی بات مان لیتے ہیں، تصدیق کر لیتے ہیں یقین کے ساتھ. اسی کو کہتے ہیں دل سے تصدیق کرنا. زبان سے اقرار کرنا
کسی نے آپ کو کوئی بات کہی، کسی بات کی خبر دی، آپ کہیں کہ ہاں میں تمہاری بات مانتا ہوں، یہ زبان سے اقرار کرنا ہے۔ اور اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا، اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا۔ کوئی آدمی آپ کو آ کر کے بتائے کہ یہاں سے آپ کو رات میں مٹیا برج جانا ہے، وہاں جا کر کے ایک کام کر کے واپس آنا ہے، تو آپ اقرار کر لیں ہاں ٹھیک ہے میں جاؤں گا، پھر آپ جائیں، عمل کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ ان تین چیزوں کو ملانے سے ایمان بنتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اب ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کے کانسیپٹ کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ ایک آدمی جو کسی انسیڈنٹ کو، کسی واقعے کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، اس کی تصدیق، اس کے دل میں اس واقعے کے متعلق جو خیال پیدا ہوتا ہے جس کو ہم تصدیق کہتے ہیں، ایک وہ آدمی، اور ایک دوسرا آدمی ہے جس نے خود اپنی آنکھ سے اس انسیڈنٹ کو نہیں دیکھا بلکہ کسی نے آ کر کے اس کو خبر دی۔ دونوں کے تصدیق کے لیول میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا بھائی۔ ایک آدمی ہے جو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، ایک آدمی روڈ میں بائک سے آ رہا تھا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا، وہی اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ آدمی اس کے دل میں اس واقعے کے متعلق کتنا یقین ہوگا؟ اور ایک دوسرا آدمی جس کو کوئی آ کر کے خبر دیتا ہے کہ بھائی روڈ پر رات میں 9 بجے GP3 کے سامنے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسے یہ بات خبر کے ذریعے سے معلوم چلی، دونوں نے اس بات کو سچ مانا، دونوں نے سچ مانا، لیکن جس نے آنکھ سے دیکھا اس کا سچ ماننا اور جس نے کسی کے ذریعے سے سنا اس کا سچ ماننا، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ فرق ہے نا، فرق ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کیا کہا؟ اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے تمہیں کیا؟ کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، مجھے ایمان ہے اس بات پر لیکن تاکہ میرے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے، یعنی مشاہدے سے اگر میں اس چیز کو دیکھ لوں تو ایمان کا جو لیول ہے وہ اور بڑھ جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ آپ ذرا اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے، وہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ تمہیں ایمان نہیں ہے اللہ کے اس قدرت پر کہ اللہ آسمان سے اللہ اگر اللہ چاہے تو آسمان سے دسترخوان نازل کر سکتا ہے، جنت سے دسترخوان نازل کر سکتا ہے، اس میں مختلف قسموں کے کھانے ہوں گے، اللہ اس بات پر قادر ہے، کیا تم ایمان نہیں لاتے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا نرید ان نأکل منها وتطمئن قلوبنا، ہم اس دسترخوان سے کھا کر کے اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ہمیں آپ کی کہی ہوئی بات پر، یعنی آپ کے پیغمبر ہونے پر اور آپ نے جو پیغام اللہ کی جانب سے ہم تک پہنچایا ہے اس پر ہماری تصدیق اور بڑھ جائے گی، علم حاصل ہو جائے گا ہمیں، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم یعنی کہ آپ کی رسالت پر گواہ بن جائیں گے۔ تو انسان، وہ انسان جو آنکھ سے کسی واقعے کو دیکھے اس میں، اور ایک وہ آدمی جس کو خبر ملے، دونوں کے ایمان میں فرق ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے نا۔ ویسے ہی وہ آدمی جس کو کسی نے خبر نہیں دی بلکہ اس نے کہیں پڑھا تو اس کے ایمان میں بھی فرق ہوگا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ انسان کی جو دل میں جو تصدیق کی کیفیت ہوتی ہے اس میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ لہذا انسان جب ذکر کے مجلس میں بیٹھتا ہے، صحابہ نے اللہ کے نبی سے کیا کہا؟ ہم جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت ہی الگ ہوتی ہے، اور جب ہم دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر وہی کیفیت بازاروں میں بھی ہو جائے تو فرشتے آ کر کے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے، تمہارا ایمان اس قدر بڑھ جائے گا۔ انسان جب اللہ کے ذکر میں لگتا ہے اور بیٹھتا ہے، نصیحت کو سنتا ہے اور جنت اور جہنم کو سنتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ سن کر کے اس کے ذہن میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے گویا کہ وہ دیکھ رہا ہے ان چیزوں کو. جب تفصیلات بیان کی جاتی ہیں تو انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور وہ انسان جو اس مجلس میں شامل نہیں ہے اس کے ایمان اور ان لوگوں کے ایمان میں فرق پیدا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فرشتے علم کی مجالس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کے اوپر آ کر کے اپنے پروں کو ڈال دیتے ہیں، اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے. اور بعض فرشتے تو خاص ہیں اسی کام کے لیے. اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض فرشتے اسی کام کے لیے خاص ہیں، وہ چکر لگاتے رہتے ہیں اللہ کی زمین میں، اور جہاں کوئی مجلس ملتی ہے جس میں وہ لوگ قرآن کی تلاوت قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کو تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو وہ فرشتے اس مجلس میں پہنچ جاتے ہیں. اور ان فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک کے اوپر دوسرے فرشتے اپنے پروں کو ڈالتے رہتے ہیں، پروں کو رکھتے رہتے ہیں، اور یہ جو پروں کا سلسلہ ہے یہ پہلے آسمان تک پہنچ جاتا ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے کہا اس مجلس میں ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، برکت اللہ کی نازل ان لوگوں کے ایمان کی وجہ سے ایسی ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو اس مجلس میں صرف اس لیے آیا تھا کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں، اصل مقصد کوئی دوسرا تھا، وہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن صرف وہ مجلس میں شامل ہو گیا، اللہ رب العالمین کہتا ہے گواہ رہو فرشتوں میں نے اس کو بھی بخش دیا. کیونکہ یہ ایسی جماعت ہے جس کی صحبت اختیار کرنے والے کبھی بدبخت نہیں ہوتے. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان جو ہے دل سے جو تصدیق کرنے والا ایمان ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے. کب گھٹتا ہے کب بڑھتا ہے؟ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، انسان کے دل میں جب خوف پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب آئیے زبان سے انسان جو اقرار کرتا ہے یا زبان سے جن عبادات کو انسان انجام دیتا ہے، ایک آدمی ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کرے اور ایک آدمی 10 مرتبہ اللہ کا ذکر کرے، دونوں کے ایمان میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک مرتبہ اگر انسان نے ذکر کیا تو اس کو اللہ کی ایک مرتبہ یاد آئی. جس نے 10 مرتبہ ذکر کیا اسے 10 مرتبہ اللہ کی یاد آئی، 10 مرتبہ اسے اللہ کی یاد آئی. بھائی ایک آدمی سے آپ اگر 1 مہینے تک بات نہ کریں، بھول جائیں گے، اس کو بھول جائیں گے نا. انسان بعض اوقات بچپن کا دوست ہوتا ہے، 10 سال 15 سال ایک ہی اسکول میں پڑھا، کالج میں پڑھا، پھر اس کے بعد دونوں کی الگ الگ شادی ہوگی، تو الگ الگ شہر میں دونوں چلے گئے، پھر دونوں کا سلسلہ ایک دوسرے سے ٹوٹ گیا. تو پہلے 1 ہفتے تو بہت مشکل ہوتے ہیں کہ دوست کے بغیر کیسے رہیں گے، ہے نا. لیکن پھر آہستہ آہستہ جب دونوں کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو پھر یاد نہیں آتی، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ انسان جو 1 مرتبہ دن بھر میں اللہ کو یاد کرے اس کا تعلق اللہ سے، اور جو انسان 10 مرتبہ یاد کرے اس کا تعلق اللہ سے، دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک آدمی اگر اپنے اس دوست سے کالج لائف کے بعد بھی اگر روزانہ ہفتے میں 1 مرتبہ اگر وہ لوگ ملیں، ملاقات کریں یا بات کرتے رہیں، تو ان کے تعلقات میں، اور ایک وہ آدمی ہے جو سال میں 1 مرتبہ اپنے اس دوست سے بات کرتا ہے، اس کے تعلقات میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل وہی فرق ایمان کے معاملے میں بھی ہوتا ہے. ایک مرتبہ انسان 1 مرتبہ اللہ کا ذکر کرے اس میں، اور جو 10 مرتبہ اللہ کا ذکر کرے اس میں فرق ہوگا، اس کے ایمان میں زیادتی ہوگی اور اس انسان کے ایمان میں کمی ہوگی. اور یہی معاملہ انسان کے اعمال کی انجام دہی میں بھی ہے. جو انسان 100 روپے صدقہ کرے، ہے پیسہ دونوں کے پاس، مان لیجیے دونوں کم سے کم لکھپتی ہے، لیکن ایک آدمی 100 روپے صدقہ کرتا ہے، دوسرا آدمی 1000 روپے صدقہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں کو اجر و ثواب اس کے صدقے کے حساب سے ملے گا. ایک کا صدقہ کم ہے، ایک کا صدقہ زیادہ ہے. زیادہ صدقہ کرنے والا انسان جو ہے اس کے اندر کا ایمان، اور کم صدقہ کرنے والا جو انسان اس کے اندر کا ایمان، دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے فرق ہو. بھائی صدقہ تو میں نے بتایا تھا 1 مرتبہ، صدقہ جو ہے یہ صاد دال قاف صدق سے آیا ہے، یعنی سچائی. اور اللہ کے راستے میں دینے کو صدقہ کہتے ہی اس لیے ہے کیونکہ وہ مال اس کے دل میں موجود ایمان پر دلیل ہوتا ہے، تصدیق کرتا ہے وہ مال کہ ہاں اس آدمی کے دل میں ایمان ہے. تو جس کے دل میں کم ایمان تھا اس نے کم صدقہ کیا، جس کے دل میں زیادہ ایمان تھا اس نے زیادہ صدقہ کیا. لہذا اللہ کے راستے میں انسان جو اعمال انجام دیتا ہے، نیک اعمال، تو انسان نیک اعمال میں جتنا زیادہ بڑھے گا اس کے ایمان میں اتنا زیادہ اضافہ ہوگا، اور نیک اعمال میں جتنا انسان کوتاہی کرے گا ایمان اتنا کم ہوتا چلا جائے گا. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ جو عقیدہ ہے یہ اہل سنت والجماعہ کا متفق علیہ عقیدہ ہے، کسی کا اختلاف نہیں، صرف گمراہ فرقوں نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے.
امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لقیت اکثر من 1000 رجل من العلماء بالامصار، میں نے مختلف ملکوں اور شہروں کے تقریباً 1000 علماء سے ملاقات کی، فما رأیت احدا منہم یختلف، تو میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی اس بات میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں پایا ان الایمان قول و عمل، ایک تو یہ کہ ایمان قول و عمل کا بھی نام ہے، دل میں تصدیق کا تو نام ہے ہی، ساتھ میں قول و عمل بھی، ویزید وینقص، اور ایمان زیادہ بھی ہوتا اور کم بھی ہوتا ہے۔ اس میں نے 1000 علماء سے ملاقات کی مختلف شہروں ملکوں میں، کسی کو بھی اختلاف کرتے ہوئے نہیں پایا۔ اور حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا۔ سمجھ میں آیا کیا کہا انہوں نے؟ قرآن سیکھنے سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا، ثم تعلمنا القرآن، پھر ہم نے جب قرآن سیکھا فازددنا به ایمانا، تو ہم قرآن کی وجہ سے ایمان میں اور بڑھ گئے۔ قرآن جب ہم نے سیکھا، پڑھا، اس میں غور و فکر کیا، جنت اور جہنم کو دیکھا، اللہ کے ذکر کو دیکھا، اللہ کا ذکر ہم نے کیا، راتوں میں اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کی ہے نا، اس میں اللہ نے جو اعجاز نازل کیا ہے، جو اعجاز پیدا کیا ہے اور مشرکین کو للکارا ہے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ ہم نے پہلے ایمان سیکھا، بعد میں قرآن سیکھا، لیکن قرآن کی وجہ سے ہمارے ایمان میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا۔ لہذا ایمان میں اضافہ کرنے کا سبب اللہ سے ڈرنا، اللہ کا ذکر کرنا اور نیک اعمال کو انجام دینا ہے، اور ان تینوں معاملات میں انسان جتنا کوتاہی کرے گا ایمان اتنا کم ہوتا چلا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کہا اور سنا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔